جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنے درس نمبر 93 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر حدیبیہ لمحہ بلمحہ جاری ہے۔ راستے میں پانی کی قلت کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کی دعا فرمائی اور بارش برسی۔ قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی بدیل بن ورقہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عمرہ ادا کرنے کی غرض سے آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ بدیل نے قریش مکہ کو سمجھایا، مگر قریش مکہ اپنے غرور میں مبتلا تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ اب ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے عروہ بن مسعود ثقفی کا بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونا۔ جب قریش مکہ نے بدیل کی بات کو نہ مانا تو عروہ بن مسعود ثقفی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے میری قوم، کیا میں تمہارے نزدیک بمنزلہ باپ کے نہیں ہوں اور تم لوگ میرے نزدیک بمنزلہ بیٹے کے نہیں ہو، اور تم میری طرف سے کوئی بدگمانی تو نہیں کرو گے؟ عروہ بن مسعود ثقفی کا شمار طائف کے بڑے بڑے سرداروں میں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس نے اپنی قوم سے یہ بات کہی۔ قریش مکہ نے کہا، ہرگز نہیں، ہم آپ کی طرف سے بدگمان نہیں ہوں گے۔ عروہ نے کہا، دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری بھلائی اور بہتری کی بات کی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کو قبول کر لینا چاہیے، اور آپ لوگ مجھے اجازت دو میں خود جا کر اس معاملے کو حل کر لوں۔ قریش مکہ نے کہا، بہتر ہے آپ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کریں۔ عروہ بن مسعود ثقفی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرض کریں کہ آپ نے قریش مکہ کا خاتمہ کر دیا تو سوچیں کہ کیا آپ نے دنیا میں ایسی کوئی مثال دیکھی ہے کہ جس نے اپنی قوم کو خود ہی برباد کیا ہو؟ اور فرض کریں کہ لڑائی کا رخ بدل جائے اور قریش مکہ کو غلبہ حاصل ہو جائے، تو آپ کے ساتھ جو یہ چھوٹی سی جماعت یعنی چند صحابہ کی ہے وہ گرد کی طرح اڑ جائے گی، یعنی وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ عروہ کی یہ جو گفتگو ہے یہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زمانے کے عرف پر قیاس کر کے کہی، کیونکہ اگر کسی بادشاہ کا عہدہ یا منصب چھن جائے تو جو اس کی رعایا ہوتی ہے وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور دنیا کے طلبگاروں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو عروہ سمجھا کہ یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوگا کہ جب قریش مکہ غالب آ جائیں گے تو صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ لیکن یہاں تو عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈیرا تھا، نبوت اور رسالت کے پروانوں کی بات تھی، لہٰذا ان باتوں کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ عروہ کی بات سن کر
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے، عروہ کی بات سن کر عاشق صادق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیظ و غضب میں آ گئے اور قریش اور ثقیف کے مشہور بت لات کو برا بھلا کہا اور فرمایا اَنَحْنُ نَفِرُّ مِنْهُ وَنَدَعُهُ، کیا ہم بھاگ جائیں گے اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ ہمارے ماں باپ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہے۔ عروہ نے کہا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت کلامی کا جواب ضرور دیتا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک احسان میری گردن پر ہے جس کا بدلہ ابھی تک ادا نہیں کر سکا ہوں۔ احسان یہ تھا کہ عروہ پر زمانہ جاہلیت میں دیت یعنی خون بہا لازم ہو گئی تھی۔ عروہ نے تمام ساتھیوں سے مدد مانگی تھی مگر کسی نے ان کی مدد نہ کی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مدد کی تھی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے، عروہ کی گفتگو کا انداز اور مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت عشق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں عروہ کی گفتگو جاری تھی، اور عروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تکلفانہ طریقے سے گفتگو کر رہے تھے، اور بات کرتے کرتے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک میں ہاتھ پھیرتے۔ عرب کے قاعدے کے مطابق لوگ اپنے ہم مرتبہ لوگوں سے اس طرح گفتگو کرتے تھے۔ اس وقت حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے۔ عروہ کی اس حرکت کو گوارا نہ کر سکے اور عروہ سے کہا اے بے ادب، اپنا ناپاک ہاتھ ہٹا لے ورنہ یہ ہاتھ بڑھ کر واپس نہ جائے گا۔ عروہ نے کہا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اتنا بدل گیا ہے، میرا احسان تو بھول گیا اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ پر اتنا غالب آ گیا ہے۔ عروہ کا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ احسان تھا کہ زمانہ جاہلیت میں مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ ثقیف کے 13 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، تو اس وقت عروہ نے آپس میں صلح کروا دی تھی اور مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بخشی کروائی تھی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عروہ بن مسعود کو وہی جواب دیا جو بدیل بن ورقہ کو دیا تھا کہ ہم جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں بلکہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے، عروہ کا قریش مکہ کی مجلس میں پہنچ کر داستان عاشقین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنا۔ عروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم کی حیرت انگیز عقیدت کا جو منظر دیکھا، اس منظر نے اس کے دل پر عجیب اثر کیا، اور قریش مکہ کی مجلس میں پہنچ کر اس انداز میں بیان کیا کہ میں نے قیصر، کسریٰ اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں، لیکن ایسی عقیدت اور دیوانگی کہیں نہیں دیکھی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے ہیں تو سناٹا چھا جاتا ہے، کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتا۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو جو پانی گرتا ہے اس پر سب لپک پڑتے ہیں، بلغم یا تھوک گرتا ہے تو عقیدت مند ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں اور چہرے اور ہاتھوں پر مل لیتے ہیں، اور جب کسی ادنا اور معمولی کام کا حکم دیتے ہیں تو اس کی تعمیل کے لیے بزرگ ترین صحابہ سبقت کرتے ہیں۔ جب داڑھی مبارک اور سر مبارک میں کنگھی فرماتے ہیں اور کوئی بال مبارک زمین پر ابھی گرنے بھی نہیں پاتا کہ اپنے پاس بطور تبرک عزت و احترام سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں جن کا میں نے مشاہدہ کیا۔ خدا کی قسم میں نے ایسا لشکر دیکھا ہے
جو تم سے کبھی بھی پیٹھ پھیر کر نہ بھاگے گا اس وقت تک کہ تم سب کو ختم نہ کر دے یا تم پر غالب نہ آ جائے۔ عروہ نے صاف طور پر تو نہ کہا لیکن اشارتاً بتلا دیا کہ یہ شان بادشاہوں کی نہیں بلکہ اللہ کے نبیوں کی ہوتی ہے۔ عروہ نے جو کچھ دیکھا بالکل ویسا ہی بیان کر دیا، لیکن بدبخت مشرکین اپنی ضد پر قائم رہے اور کہنے لگے کہ یہ نصیحت کی باتیں ہمارے کانوں کو اچھی نہیں لگتی، ہم ہرگز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ قریش مکہ نے جب عروہ بن مسعود کی بات بھی نہ مانی تو عروہ اپنے قبیلے والوں کو لے کر طائف چلے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے خلیس بن علقمہ کا بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونا۔ عروہ کی گفتگو سن کر عرب قبائل کے سردار خلیس بن علقمہ نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر آؤں۔ غرض قریش کی اجازت سے خلیس لشکر اسلام کے قریب پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیس کو دور سے آتے دیکھا تو فرمایا، یہ شخص اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور حج اور عمرے کے زائرین کی بہت عزت کرتے ہیں، لہٰذا قربانی کے جانوروں کو اس کے سامنے سے گزارو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے خلیس کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ جب خلیس نے ان حالات کا مشاہدہ کیا کہ یہ لوگ بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا اور کہنے لگا، قریش مکہ کو یہ بات بالکل سزاوار نہیں کہ وہ ان لوگوں کو خانہ کعبہ کی زیارت و طواف سے روکیں، اور کہنے لگا، کعبے کے رب کی قسم قریش ہلاک ہوئے۔ خلیس یہ منظر دیکھ کر قریش کی طرف لوٹا اور کہنے لگا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو دیکھا ہے، وہ بیت اللہ کی زیارت کرنے آئے ہیں اور قربانی کے جانور بھی ان کے ساتھ ہیں، یہ بات مناسب نہیں کہ ان کو روکا جائے۔ قریش مکہ نے خلیس سے کہا، تو دیہاتی آدمی ہے، ملکی امور کو نہیں جانتا، لہٰذا تیری بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ خلیس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں خلیس کی جان ہے، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو زیارت اور طواف بیت اللہ سے روکو گے تو میں اپنے قبائل کو لے کر تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ قریش مکہ خلیس کی بات سن کر ڈر گئے کہ کہیں ایک ایک کر کے سارے قبائل ہمیں چھوڑ نہ دیں، اس لیے انہوں نے خلیس کو تسلی دی کہ تھوڑا صبر کرو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے جلد صلح کرنے والے ہیں۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت خراش بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش مکہ کے پاس بھیجنا۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ چونکہ بات ادھوری ہی رہ گئی تھی اور کوئی نتیجہ نہیں نکل پا رہا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خراش بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش مکہ کے پاس روانہ فرمایا کہ قریش کو جا کر خبر دیں کہ ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور بطور ثبوت قربانی کا اونٹ بھی ساتھ دیا تاکہ قریش کو یقین ہو جائے۔ لیکن قریش مکہ نے ان کے اونٹ کو ذبح کر ڈالا اور حضرت خراش رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کرنا چاہا، مگر لوگوں نے ان کو چھڑایا اور واپس بھیج دیا۔ قریش مکہ کا حملہ آور دستہ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درگزر۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ قریش مکہ نے مسلمانوں پر اچانک حملہ آور ہونے کے لیے ایک لشکر بھیجا، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کو گرفتار کر لیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درگزر فرمایا اور ان سب کو چھوڑ دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے تھے کہ ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے
ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے۔ آیت مبارکہ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، سورہ فتح کی آیت نمبر 24۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اللہ کی ذات ہی ہے جس نے قریش مکہ کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان کی طرف اٹھنے سے روک دیے وادی مکہ میں، مگر بعد میں اللہ نے تمہیں فتح دی اور اللہ تعالی تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ درس کے آخر میں ہمارے پاس ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب، اور اس کا عنوان ہے حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارکہ منعقد تھی۔ حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں، مجھے لڑکی کوئی نہیں دیتا، میری شادی کروا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں؟ بتایا گیا کہ وہ تو مجلس میں نہیں ہیں۔ فرمایا، آپ جائیں اور عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیں کہ وہ اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دیں۔ عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ بہت مالدار صحابی تھے، ان کی بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جا کر دستک دی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد آیا ہے۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دیں۔ عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اتنے غریب اور بدصورت آدمی کو میں اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں؟ حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالی عنہ بیچارے واپس آ گئے۔ بیٹی نے پیچھے سے دونوں کی گفتگو سن لی تھی، اپنے باپ سے کہنے لگی، ابا جان، آپ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ٹھکرا دی؟ آپ ابھی جائیں اور ہاں کہہ کر آئیں۔ آپ نے اسی لیے منع کیا تھا نا کہ میری بیٹی کیسے گزارا کرے گی، لیکن میں گزارا کروں گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں گی۔ ابھی حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے ہی تھے کہ پیچھے سے عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ہماری بات ٹھکرا دی؟ عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں، آپ میری بیٹی کا نکاح پڑھا دیں۔ مجلس میں نکاح پڑھا دیا گیا، 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دلہن کو لے کر جائیں۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مہر کی رقم میرے پاس نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ثابت بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں سے کہیں کہ آپ کا مہر ادا کر دیں۔ مہر کی رقم 400 درہم سے زیادہ جمع ہو گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ 400 درہم مہر میں ادا کروں گا اور باقی درہم سے دلہن کے لیے خوشبو وغیرہ خریدوں گا۔ غرض حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی بازار میں چیزیں خریدنے چلے گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب اچانک کوئی نہ کوئی مدینہ شریف پر حملہ کر دیا کرتا تھا۔ کبھی اونٹوں کو چرا کے لے جاتے، کبھی چرواہوں کو شہید کر دیتے۔ معلوم ہوا احد پہاڑ کی جانب کافر بدو نے حملہ کر دیا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کروایا، اللہ کے سوارو نکلو۔ حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بازار میں ہی تھے۔ ان کے احساسات کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ان کے نکاح میں
ایک خوبصورت مالدار لڑکی آ چکی ہے جن کے جذبات کے ساتھ حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں خریداری کر رہے ہیں، ہم ان کے جذبات کو الفاظ کا جامہ نہیں پہنا سکتے۔ اسی اثناء میں کان میں آواز پڑتی ہے کہ اللہ کے سوارو نکلو۔ اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم رکے اور آسمان پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا، اے زمین و آسمان کے اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ، اب یہ دراہم سعد کی شادی پر نہیں لگیں گے، اب یہ وہاں لگیں گے جہاں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں گے۔ پھر حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی دراہم سے گھوڑا، تلوار اور ڈھال خرید لی اور چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ لیا، شاید اس لیے کہ پہچانا نہ جاؤں اور مجھے واپس نہ کر دیا جائے۔ کچھ ہی دیر میں جانثاروں کے ساتھ شامل ہو گئے، صفوں کے اندر گھس گئے۔ کسی کے وار سے ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا تو وہ نیچے گر پڑے۔ پھر انہوں نے آستینیں چڑھائیں اور تلوار ہاتھ میں لی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازوؤں سے پہچانا اور فرمانے لگے، ارے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تجھے کہاں بھیجا تھا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے مبارک ہو، جنت تجھ پر واجب ہو گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور تلواروں کے زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑے۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور دشمنوں کو شکست۔ اسی وقت تمام صحابہ رضی اللہ عنہم موجود تھے جو حضرت سعد کی مجلس نکاح میں بھی تھے اور اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا تڑپتا لاشا دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے اور اپنی گود میں لے لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو گر کر ان کے چہرے پر پڑ رہے تھے اور فرمایا، اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا پیارا بن چکا ہے اور کتنا خوشبودار بن چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو مبارک بہہ رہے تھے۔ پھر ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور منہ پھیرا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد رضی اللہ تعالی عنہ حوض پر پہنچ گیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حوض کیا ہے؟ فرمایا، میرے رب نے مجھے کوثر عطا کیا ہے، یہ ایک حوض ہے جس کا ایک گھونٹ پینے والا کبھی پیاسا نہ رہے گا۔ حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے آپ رو رہے تھے، پھر اچانک آپ مسکرائے اور منہ پھیر لیا، ہمیں بتائیں کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی پر رو رہا ہوں اور جنت میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عالی شان درجات دیکھ کر مسکرایا۔ پھر میں نے اس کی جنت کی حوروں کو دیکھا جو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگانے کے لیے دوڑ لگا رہی ہیں، اور ہر حور کی خواہش ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں اور سب سے پہلے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں گلے لگاؤں۔ اور اس تیز دوڑنے کی وجہ سے حوروں کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا اور ان کی نازک خوبصورت پنڈلیاں مجھے نظر آنے لگیں، اور ان کے پاؤں میں چھن چھن کرتی پازیب مجھے دکھائی دینے لگی، تو شرم و حیا کی وجہ سے میں نے منہ پھیر لیا۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ سے کہیں زیادہ خوبصورت بیویوں کا مالک بنا دیا۔ یہ خاک سے بنی، وہ مشک اور کافور سے بنی ہے۔ وہ سورج کو انگلی دکھائیں تو سورج بے نور ہو جائے، رات کے اندھیرے میں کلائی ظاہر کریں تو اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں، وہ سمندر میں تھوک ڈالیں تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ ایسی پاکیزہ بیویاں اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ یہاں ہمارا درس نمبر 93 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی،